नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखें आज की मुख्य खबरें। सर खोले शहर शाम में आई है दिलजरी, आधा हमें दिखा के सारे शहर बुलाते हैं। अब सामने शफी के मुझे लेके जाते हैं, अब सामने शफी के मुझे लेके जाते हैं। ज़ैनब से सुन के रोने लगे साकिना निशान, ज़ैनब से सुन के रोने लगे साकिना निशान। फिर इस तरह से पीट के सर को किए कलाम, बदलाओ ऐसे तमज़दा क्या है तुम्हारे नाम। तीरों की नोकों पर जो चढ़े हैं ये सर तमाम, तीरों की नोकों पर जो चढ़े हैं ये सर तमाम। सरदार इनमें कौन है और किसके सर है ये, किस बुर्ज के सितारे हैं किसके खबर है ये, किस बुर्ज के सितारे हैं किसके खबर है ये। बानों ने देख कर सर अकबर को ये कहा, बानों ने देख कर सर अकबर को ये कहा। 18वें बरस में छूटा मुझसे मैं लगा, किन किन मुसीबतों से इसे मैंने पाला था। मुझसे छुड़ा के ले गई एक आन में मजा, मुझसे छुड़ा के ले गई एक आन में मजा। जंगल बसाया घर मेरा वीरान कर गया, नेज़ा जिगर पे खा के जवानी में मर गया, नेज़ा जिगर पे खा के जवानी में मर गया। फिर बोली देख कर सरे असगर वो नौहगर, फिर बोली देख के सरे असगर वो नौहगर। मुझ बेनसीब ही का चश्मा का बिसर, सदमा जो प्यास का हुआ नन्ही सी जान पर। मुंह से जुबान निकाल दी होठों पे फेर कर, मुंह से जुबान निकाल दी होठों पे फेर कर। हीरे सितम के लगते ही नक्शा बदल गया, हिचकी के साथ सीने से दम ही निकल गया, हिचकी के साथ सीने से दम ही निकल गया। अब्बास की ये ज़ौजा पुकारी बयश को सबका यही बना था सकीना का रश्के माँ। दरिया पे ले गई थी भतीजी की इसको चाह, आदाए दीन रोकी थी आकर इसी की राह, आदाए दीन रोकी थी आकर इसी की राह। ये है निशानी का निसार इस्तियान है, शाने से हाथ काटे गए जवान के, शाने से हाथ काटे गए जवान के। सर पीट कर ये ज़ैनब बेकस ने फिर कहा, सर पीट कर ये ज़ैनब बेकस ने फिर कहा। आगे सरों के नेज़े पे जो सर है चांद सा, ये है हुसैन इब्ने अली शाह करबला, ये है हुसैन इब्ने अली शाह करबला। नाना नबी इसी के हैं और माँ है फातिमा, नाना नबी इसी के हैं और माँ है फातिमा। मजलूम बेवतन है और वतन हूँ मैं, बेगुस्लो बेकफन हो इसी की बहन हूँ मैं, बेगुस्लो बेकफन है ये इसकी बहन हूँ मैं। जब लुट के करबला से अल्लाह
محمد وآل محمد بآواز بلند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، النبي الممجد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات سورہ ذاریات کی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے. اس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے: وما خلقت الجن والانس، کہ میں نے نہیں پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو الا لیعبدون، لیکن اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. سلسلہ ہے، ظاہر ہے کہ پہلے ہی دن میں نے عرض کیا ہے کہ چونکہ ان مجالس کا انعقاد امام زین العابدین علیہ السلام کی مناسبت سے کیا گیا ہے، اور اسی مناسبت کو ملحوظ نظر اور پیش نظر رکھتے ہوئے اس آیت کریمہ کو عنوان بیان قرار دیا ہے. اس لیے کہ آپ کے جو القاب ہیں ان القاب میں ایک لقب ہے آپ کا زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور دوسرا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کا سردار. بات کل عبادت کی ہو رہی تھی کہ پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کا جو ہدف اور مقصد قرار دیا ہے وہ ہے عبادت. عبادت کسی ایک مخصوص عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت ایک ایسا تناور درخت ہے جس کی مختلف شاخیں ہیں. انسان ہر اس نیک کام کے ذریعے، بہتر کام کے ذریعے، اچھے کام کے ذریعے عبادت کا ثواب حاصل کر سکتا ہے کہ جو کام وہ اپنے مالک کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے. مالک کی رضا کے لیے کام انجام دیتا ہے، فائدہ کرتا ہے کام خالق کے لیے، فائدہ پہنچتا ہے مخلوق کو. اور جتنا فائدے کا دائرہ آگے بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی ثواب میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ایک نیک کام ہم کرتے ہیں جس کا فائدہ صرف ہم ہی کو حاصل ہوتا ہے. ایک اچھا کام ایسا ہے کہ ہماری پوری فیملی کو، ہمارے پورے گھرانے کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک نیک کام وہ ہے کہ پورے محلے والوں کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. ایک نیک کام وہ ہے کہ پورے سماج کو اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو جیسے جیسے فائدے کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اسی طرح اعتبار سے ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا، جزا میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس لیے کہ فقط اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا اور ہے اور پورے سماج کو، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانا اور ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت ظاہر ہے خضوع و خشوع کے ساتھ، انتہائی دلبستگی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسی وقت ادا ہو سکتی ہے کہ جب انسان کو معرفت حاصل ہو.
اگر انسان کو معرفت حاصل نہیں ہے، معرفت خدا اور معرفت خدا ہی پر سارے دین کی اساس ہے، سارے دین کی بنیاد ہے۔ مولائے متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اول الدین معرفت، و دین میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے معرفت پروردگار، اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا۔ اور اسی معرفت کے تحت ہی جتنے بھی دین کی باتیں ہیں، جو ہمارے فنڈامنٹلز ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں جن کو اصول دین کہتے ہیں، ان سب کی بنیاد انہی چیزوں پر ہے۔ جیسے جیسے انسان اپنی معرفت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، اسی اعتبار سے وہ قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ معرفت کبھی جہالت کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، معرفت ہمیشہ علم کے نتیجے میں آتی ہے، اور اس علم کے نتیجے میں آتی ہے جو تزکیہ نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ اگر نفس کی گندگی، پلیدگی، رزق اور کثافت کے ساتھ علم حاصل کیا گیا ہے تو وہ ذریعہ معرفت نہیں ہو سکتا ہے، وہ دنیا کے حصول کا ذریعہ تو وہ علم ہو سکتا ہے لیکن معرفت کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ معرفت اسی علم کے ذریعے آتی ہے جو علم طہارت نفس کے ساتھ، طہارت قلب کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو، تزکیہ نفس کے ساتھ حاصل کیا گیا ہو۔ تو جیسے جیسے علم کی وادی میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی اعتبار سے اسے معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا واقعاً ہم اللہ کی مکمل طور پر معرفت حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تو بڑی بات ہے، کیا ہم خود پیغمبر اکرم کی بالکل جو معرفت ہے 100% کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ پیغمبر ہی نہیں، کیا ائمہ معصومین کی معرفت ہمیں مکمل طور پر حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کامل ہیں، ہم ناقص ہیں۔ انہیں تو ہماری معرفت ہے لیکن ہم مکمل طور پر معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ایک ناقص کامل کی معرفت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ ایک بچہ نہیں جان سکتا کہ جوانی کیا ہے، ایک جوان نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے، لیکن ایک بوڑھا بتا سکتا کہ جوانی کیا ہے اور بچہ کیا ہے، اس لیے کہ وہ بڑھاپے کی منزل سے پہلے جوانی کی منزل سے بھی گزر چکا ہے اور جوانی کی منزل سے پہلے وہ بچپنے کی منزل سے بھی گزر چکا ہے۔ لہذا بچہ نہیں بتا سکتا کہ جوانی کیا ہے، جوان نہیں بتا سکتا کہ بڑھاپا کیا ہے، لیکن ایک بوڑھا بتا سکتا ہے کہ جوانی کسے کہتے ہیں اور بچپنا کسے کہتے ہیں۔ یعنی ناقص کامل کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا مکمل، لیکن کامل ناقص کو پہچانتا ہے۔ ذات پروردگار کو کمال مطلق ہے، پیغمبر اکرم ہو یا ائمہ طاہرین علیہ السلام ہو یا صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی ہو، یہ سب حضرات کامل و اکمل و مکمل ہیں، کہیں نفس کا گزر نہیں۔ یہ تو وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے دامن پر ترک اولا کا دھبا تک نہیں ہے، جن کی طہارت کی ذمہ داری خود پروردگار عالم نے لی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ ہم مکمل طور پر جب معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے تو ہم سے یہ مطالبہ کیوں معرفت کا، یہ مانگ کیوں کی گئی کہ تم معرفت حاصل کرو؟ اگر مانگ نہیں ہے تو مشہور حدیث ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے، جانے بغیر نہیں، جاننا الگ چیز ہے، پہچاننا الگ چیز ہے۔ یہاں علم کی بات نہیں، یہاں معرفت کی بات ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، پہچانے بغیر مر جائے، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ تو معرفت امام اس قدر ضروری ہے۔ جب معرفت امام ضروری، کیا معرفت رسول ضروری نہیں ہے؟ اگر معرفت رسول ضروری ہے تو کیا معرفت خدا ضروری نہیں ہے؟ لیکن میں نے کیا کہ پروردگار تو کمال مطلق ہے، ہم تو ان حضرات کی بھی اگر مطلق چاہیں معرفت، ہمارے جیسے بے معرفت اگر چاہیں بھی تو ہم مطلق معرفت ان حضرات کی نہیں حاصل کر سکتے، اس لیے کہ وہ کامل ہیں، ہم ناقص ہیں۔ پھر بھی آخر مطالبہ جو کیوں ہے؟
آپ یاد رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ انسان کے لیے اتنی ہے جتنی ان اعمال کو، افعال کو کرنے کی اس انسان میں صلاحیت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی طاقت ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں پروردگار عالم کی جانب سے سب کنڈیشنل ہیں، کسی ایک میں آپ کو جبر نہیں ملے گا کہ نہیں آپ چاہے جس حال میں مر رہے ہو مگر آپ کھڑے ہو کر نماز ہی پڑھیں، یہ نہیں ہے۔ نماز کا حکم تو ہے لیکن کنڈیشن کے ساتھ ہے۔ اگر صحت و سلامتی کے ساتھ ہے تو جو ترتیب نماز ہے، جو ترکیب نماز ہے، جو شرائط نماز ہے، پورے شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ خدا نخواستہ اگر حد رکوع تک نہیں پہنچ سکتے تو آپ رکوع اشارے میں کیجیے، سجدہ نہیں کر سکتے اشارے میں کر لیجیے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کر پڑھیے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشاروں میں پڑھیے۔ تو جیسے جیسے طاقت گھٹتی جاتی ہے اسی اعتبار سے حکم بھی بدلتا جاتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آسانی پروردگار عالم کی جانب سے کیا ہو سکتی ہے؟ یہی حال روزے کا ہے کہ ہر شخص پر تو روزہ واجب نہیں ہے، روزہ صحت مند پر واجب ہے، لیکن ایک ایسا بوڑھا شخص جو واقعاً کھانے پینے کی بھوک کتاب نہیں لا سکتا، پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کے لیے قانون الگ ہے۔ ایک ایسی عورت کہ جو شکم میں اپنے بچے کو پال رہی ہے، اگر روزہ رکھنا اس شکم کے بچے کے لیے نقصان دہ ہے تو حکم شریعت کی روزہ نہ رکھے، اس کا الگ سے تدارک ہے۔ لیکن اب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کہیں جبر نہیں کیا ہے، انسان سے اتنا ہی مطالبہ ہے، اتنی ہی مانگ ہے کہ جتنی انسان آسانی سے اس مطالبے کو پورا کر سکتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی صلاحیت ہے۔ اگر معرفت کی مانگ کی گئی ہے تو یہ معرفت مکمل چرخہ ہے، اس لیے چرخہ میرا ہے، جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور جب میں روکتی ہوں تو رکتا ہے۔ تو جب یہ میرا چرخہ بغیر میرے چلائے نہیں چلتا، یہ کائنات کا اتنا بڑا چرخہ یہ بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل رہا ہے؟ صلوات بھیجنے محمد والے۔ تو جتنی صلاحیت انسان کے اندر ہے ظرف میں، اتنی ہی معرفت کی ہمیں مانگ کی گئی ہے۔ اور اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر ایک کی معرفت مکمل ہو اور ہر درجے پر سب ایک ہی ساتھ ایک طرح کی معرفت حاصل کر لیں۔ معصومین کے یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو معرفت پیغمبر اکرم کو پروردگار عالم کی تھی وہی معرفت امیر المومنین کو حاصل کی، وہی معرفت امام حسن کو حاصل کی، وہی معرفت امام حسین کو حاصل کی، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ عمر کے اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے تو فرق ہے کہ مولا کائنات ابو الائمہ ہے، لیکن سیرت و کردار کے اعتبار سے یہ کوئی نہ سمجھے کہ مولا کائنات زیادہ شجاع تھے، امام حسن کے مقابلے میں کم شجاع تھے، معاذ اللہ امام حسین سے کم شجاع تھے، نہیں۔ یہاں کمالات اور فضائل میں کوئی فرق نہیں، وہ تو رشتہ ہے، کیونکہ آپ سارے ائمہ کی بنیاد ہے، اس لیے آپ کو ابو الائمہ کہا گیا۔ اور کچھ چیزیں پروردگار عالم نے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ساری باتیں اپنے بچوں کے لیے بوڑھوں سے معذرت کے ساتھ، پروردگار عالم نے کچھ چیزوں کو اپنے سے مخصوص رکھا ہے۔ مثال کے طور پر رکوع اور سجدہ، یہ غیر خدا کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا، یہ پروردگار عالم نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے، رکوع اور سجدہ۔ اور خداوند عالم آپ سب کو زیارت نصیب کرے، چاہے آپ نجف اشرف جائیں، چاہے کربلا معلیٰ جائیں، چاہے مدینہ منورہ جائیں، نماز زیارت کے بعد ایک ہے نماز زیارت، 2 رکعت نماز زیارت، اس نماز زیارت کے بعد ایک دعا کو ملے گی مفاتیح الجنان میں۔ اس دعا میں یہ ہے، جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں، روضہ معصوم میں جانے کے بعد جب آپ نماز پڑھ چکے ہیں تو دعا کریں کہ پروردگار یہ نماز میں نے تیرے لیے پڑھی ہے، یہ رکوع میں نے تیرے لیے کیا ہے، یہ سجدہ میں نے تیرے لیے کیا ہے، اس لیے کہ رکوع و سجدہ تیرے علاوہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار اس نماز کا ثواب میرے مولا اور آقا سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ تک، ان کی روح تک پہنچا دے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع و سجدہ صرف پروردگار کے لیے۔ آداب زیارت میں آپ کو ضرور مل جائے گا کہ جب آپ کسی معصوم کی بارگاہ میں پہنچے تو اس نے دخول کے بعد
یعنی اس معصوم سے جو پرمیشن چاہی گئی ہے، جو اجازت چاہی گئی ہے، اس اجازت کے حاصل ہو جانے کے بعد، حاصل کرنے کے بعد جب آپ بارگاہ معصوم میں جائیں تو جہاں بوسہ دینے کی بات ہے وہیں سجدے کا ذکر ہے وہاں، لیکن سجدہ کس عنوان سے؟ دیکھیے وہ ذاکرین تو ثابت کر دیں گے سجدہ تعظیمی، لیکن اگر آپ اپنے فقہا سے پوچھیں، اپنے علماء سے پوچھیں تو سجدہ تعظیمی ان کے نزدیک ثابت نہیں۔ یہ جو سجدہ معصوم کی بارگاہ میں جا کر ہو رہا ہے، زری کے سامنے ہو رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ قبلہ رخ ہو انسان، زری سامنے سجدہ کر رہا ہے، لیکن یہ سجدہ اس زری کے سامنے کا سجدہ نہیں ہے، تعظیمی سجدہ نہیں ہے، یہ معبود کا سجدہ شکر ہے کہ جب مالک نے تمہیں اتنا موقع دیا ہے، اس مقدس بارگاہ تک تمہیں پہنچا دیا، تو اب سر زمین پر رکھ کر، پیشانی خاک پر رکھ کر اس مالک کا شکر ادا کرو کہ پروردگار میرا شکر ہے اس مقدس بارگاہ تک تمہیں پہنچایا، اگر تو نہ چاہتا تو ہم پہنچ نہیں سکتے تھے۔ صلوات بھیجیں اسی طریقے سے پیغمبر اکرم سے کچھ اللہ نے اپنے لیے چیزیں مخصوص رکھی ہیں، کچھ اپنے پیغمبر کو مخصوص چیزیں دی ہیں، اور ان مخصوص چیزوں میں ایک ہے صلوات۔ صلوات پیغمبر اکرم سے مخصوص ہے، خود قرآن مجید کی آیت ہے، آپ برابر نماز کے بعد اور نماز سے پہلے تلاوت کیا ہی کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوات بھیجیں کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، اس کے فرشتے، صلوات بھیجیں اپنے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم بھی صلوات و سلام بھیجو جو بھیجنے کا حق ہے۔ صلوات بھی ایک عمل ہے اور اسی کے مقابل پر ہے لعنت۔ جتنا ثواب محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے کا ہے، اتنا ہی ثواب ان کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ جتنا ثواب ان پر صلوات بھیجنے کا ہے، اتنا ہی ثواب ان کے دشمنوں پر لعنت کرنے کا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ قابل درود و سلام ہے، وہ قابل لعنت و ملامت ہے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور اس طرح جو بھیجنے کا حق ہے، یہ پیغمبر سے مخصوص ہے۔ اسی لیے پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میرا نام سنے، لقب کی بات نہیں، جو شخص میرا نام سنے اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر صلوات نہ بھیجے، اس نے مجھ پر جفا کی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ جو میرا نام سنے اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر صلوات نہ بھیجے، اس نے مجھ پر جفا کی ہے، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ لیکن اب یہ صلوات کیسے بھیجی جائے؟ یہ پیغمبر نے بتایا کہ دیکھو ہمارے اوپر تم بریدہ صلوات نہ بھیجو، ادھوری صلوات نہ بھیجو، جب مجھے درود و سلام میرے اوپر بھیجتے ہو تو میری آل کو بھی شامل کرو۔ فقط یہ نہ کہو کہ اللہم صلی علی محمد، بلکہ یوں کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات بھیجیں اور یہ وہ پاکیزہ ترین عمل ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج کے لیے نہیں آتا، وہ مالک ہے، خالق ہے، اس نے حکم دیا ہے یہ سب مخلوق کو ادا کرنا ہے، لیکن یہ صلوات اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ بندوں کو بھی حکم دیا، ملائکہ کو بھی حکم دیا اور خود بھی صلوات بھیجتا۔ صلوات اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ خود بھی بھیجتا ہے، فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے، اپنے صاحبان ایمان بندوں کو بھی حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم صلوات بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دعائے رحمت ہے کہ پروردگار محمد اور آل محمد پر رحمت نازل فرما۔ تو کیا اس دعا کے بعد اب رحمت نازل ہونا شروع ہوگی؟ ان پر تو 24 گھنٹے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ہے کہ رحمت رکتی ہو۔ نزول رحمت ان مقدس ہستیوں پر ہو رہا ہے، لیکن یہ دعا کر کے اس رحمت کا حقدار ہم بن جاتے ہیں تاکہ اللہ کی رحمت ہمارے بھی شامل حال ہو جائے ان کے سجدے میں۔
ان کے صدقے میں، اس صلوات کے صدقے میں، اس درود کے صدقے میں، اس سلام کے صدقے میں. لیکن جب ہم کہتے ہیں تو یہ تو دعائیں رحمت ہے، تو کیا ظاہر ہے ملائکہ کہتے ہیں وہ بھی دعائیں رحمت ہو سکتی ہے. لیکن جب اللہ کیسے بھیجتا ہے، ظاہر ہے کہ اللہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ورنہ وہ کس سے دعا کر رہا ہے. اور جب وہ کسی سے اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ خدا نہیں ہے کہ رسول پروردگار وہ ہے جس سے یہ التجا کر رہا ہے. اور اسی لیے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، الفاظ ہیں کہ بندوں کے لیے جب وہ استعمال ہو تو معنی اور ہوتے ہیں، اور مالک کے لیے استعمال ہو تو معنی اور ہوتے ہیں. جس طریقے سے تواب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تواب کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو اللہ میاں نے کون سا گناہ کر رکھا ہے کہ اس کا نام تواب ہے؟ تواب وہ بندہ جو بہت زیادہ توبہ کر رہا ہے وہ بھی تواب ہے. اور اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام آپ کو ملے گا تواب. تو پھر اللہ کس سے توبہ کر رہا ہے؟ اب یہاں فرق ہے معنی میں، لفظ تو ایک ہے، وہی لفظ جب خدا کے لیے استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوں گے، جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو معنی الگ ہوں گے. جب بندے کے لیے تواب کہا جائے گا تو بہت زیادہ توبہ کرنے والا، جب خدا کے لیے کہا جائے گا تو بہت زیادہ توبہ کا قبول کر لینے والا، بہت زیادہ توبہ کا قبول کر لینے والا. اسی طریقے سے نزول رحمت یعنی 24 گھنٹے پروردگار عالم کی طرف سے ان مقدس ہستیوں پر رحمت نازل ہو رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد. اور اسی طریقے میں نے کیا کہ جتنا ثواب صلوات کا ہے، اور صلوات بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت، عبادت ہی گفتگو ہو رہی ہے، یہ بھی عبادت سے الگ نہیں ہے، عبادت ہی ہے اور عین عبادت ہے، بہترین عبادت ہے، بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. گناہوں کی بخشش کا. لمبی لمبی دعائیں ہمارے جیسے نہیں پڑھ سکتے. اگر بہت لمبی دعائیں تو طبیعت ہی نہیں لگتی، تو کوئی فائدہ نہیں کچھ 8 دن سے کچھ کرنے کا. کچھ 8 دن سے اگر عمل کیا جا رہا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ پروردگار عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا، کوالٹی دیکھتا. وہ مقدار نہیں دیکھتا، معیار دیکھتا. پیغمبر اکرم جی کا ارشاد ہے کہ جو شخص گناہگار ہے، کثرت گناہ، بہت زیادہ گناہ ہے، اسے چاہیے کہ وہ صلوات بھیجے، اس لیے کہ صلوات گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. کثرت سے صلوات انسانوں کے گناہوں کی بخشش کا بہترین ذریعہ ہے. تو ایک طرف یہ صلوات ہے اور دوسری طرف ان کے دشمنوں پر لعنت ہے. یلعنہم اللہ. جس طرح اللہ ان پر صلوات بھیجتا ہے اسی طرح ان کے دشمنوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے. یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون. اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں. اب دنیا پہچانے کہ حکم پروردگار کے مطابق عمل کرنے والے کون ہیں. فقط صلوات بھیجنے والے ہیں کہ صلوات کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر لعنت کرنے والے بھی ہیں. صلوات بھیجنے محمد معرفت کی بات ہو رہی تھی کہ جیسی انسان کے اندر جتنی صلاحیت ہے اتنی معرفت حاصل کرنے کا ہم سے مطالبہ ہے اور اتنی ہی مانگ ہے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی زمانے میں کسی ایک بزم میں بیٹھنے والے سب کے سب یکساں ہوں، ہدایت کے اعتبار سے یکساں ہوں اور فضل کے اعتبار سے یکساں ہوں اور کمال کے اعتبار سے یکساں ہوں. ایک کوکھ سے جنمے سب برابر نہیں ہوتے تو ایک وقت میں بیٹھنے والے سب کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو آج تک کسی کلاس میں نہیں دیکھا کہ اس کلاس میں جتنے بھی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آئی کیو برابر. کوئی زیادہ سمجھدار ہے، کوئی کم سمجھدار ہے، کوئی بالکل کچھ ہی نہیں سمجھتا، کسی کو ایک بار سمجھانا پڑتا ہے، کوئی ذرا سا اشارے سمجھ جاتا ہے، کسی کو 2 بار سمجھانا پڑتا ہے، کسی کو 3 بار سمجھانا پڑتا ہے، کوئی ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ سمجھاتے رہیے تو اس کی سمجھ ہی میں نہیں آتا. یہ تو فطرت ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ کسی پد میں کسی کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے سب یکساں ہو جائیں. اور اگر واقعاً سب یکساں تھے، سب ایک جیسے تھے تو یہ ایمان کے درجات کیوں ہیں؟ اگر سب برابر ہیں ایمان کے لحاظ سے تو یہ درجات کیوں ہیں؟ پھر پیغمبر نے کیوں فرمایا
امیر المومنین کو کل ایمان کیوں کہا گیا؟ جناب سلمان کے لیے کیوں کہا یہ ایمان کے 10 درجے پر ہے؟ حضرت ابوذر کے لیے کیوں کہا یہ ایمان کے 9 درجے پر ہے؟ جناب مقداد کے لیے کیوں کہا یہ ایمان کے 8 درجے پر ہے؟ یہ پیغمبر اکرم کا خود درجات بتانا کہ دیکھو یہ فلاں درجے پر ہے، یہ فلاں درجے پر ہے، یہ فلاں درجے ایمان پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن پیغمبر میں بیٹھنے والے سب برابر نہیں ہیں۔ تو جناب سلمان ہے تو ایمان کے 10 درجے پر ہے، جناب ابوذر ہے تو ایمان کے 9 درجے پر ہے، جناب مقداد ہے تو جناب 8 درجے پر ہے ایمان کے۔ اور یہی وہ شخصیتیں ہیں کہ جو حق کے لیے سمبل ہیں، حق کی علامت ہے، حق کی پہچان ہے، کہ اگر آج بھی ہم حق کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ حق کدھر ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ سلمان کدھر ہے، ابوذر کدھر ہے، مقداد کدھر ہے۔ جدھر سلمان نظر آئے، جدھر ابوذر نظر آئے، جدھر مقداد نظر آئے، ادھر ہی ایمان ہے۔ اور یہ کہیں نہیں نظر آئیں گے، یہ سب صاحب ایمان ہے، تو اگر یہ نظر آئیں گے تو کل ایمان کے پاس ہی نظر آئیں گے۔ صلوات بھیجتے محمد صلوات بھیجتے جناب سلمان ایمان کے 10 درجے پر، جناب ابوذر ایمان کے 9 درجے پر، جناب مقداد ایمان کے 8 درجے پر۔ اور ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو سمجھنے میں معرفت کے لحاظ سے اس کا مطلب فرق ہے، تبھی تو یہ ایمان کی درجات ہے کہ وہ 8 درجے پر ہے، وہ 9 درجے پر، 10 درجے پر۔ لیکن یہ سب امیر المومنین کے گروہ میں تھے۔ لیکن جناب سلمان سے کیا کبھی حضرت ابوذر کا کوئی جھگڑا ہوا ہے دین کے بارے میں؟ کیا حضرت ابوذر کا کبھی جناب مقداد سے کوئی جھگڑا ہوا ہے دین کے بارے میں؟ یہ سب امیر المومنین کے ساتھ تھے، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی عقیدے کے اعتبار سے، کبھی عمل کے اعتبار سے، کبھی اعتبار کردار کے اعتبار سے کوئی ایشو ان کے درمیان بنا ہو۔ تو اگر یہ سب امیر المومنین کے ساتھی تھے اور ان کے درمیان کبھی کوئی ایشو نہیں بنا، اور اگر ہم بھی امیر المومنین کے ساتھ ہیں تو ہمارے درمیان ایشو کیوں بن رہا ہے؟ مقام توجہ ہے، مقام غور و فکر ہے کہ ہم یہ ایشو کیوں بناتے ہیں، کیوں بناتے ہیں؟ اور آپ یاد رکھیں آپ کہ ظاہر ہے نظریے کا اختلاف فطری ہے، اس کو آپ روک نہیں پائیں گے۔ ایک گھر کے اندر 4 بھائی ہیں، ان کے نظریات الگ ہوتے ہیں، ایک بھائی کا کوئی نظریہ، دوسرے بھائی کا کچھ نظریہ، تیسرے بھائی کچھ نظریہ۔ نظریہ اگر الگ الگ ہے، دیکھیے معاملات اپنی جگہ پر ہے، معاملات اپنی جگہ پر ہے اور تعلقات اپنی جگہ پر ہے۔ معاملات میں تو سودا نہیں ہو سکتا، لیکن معاملات کی بنیاد پر تعلقات نہیں بگاڑے جاتے۔ اسی بنیاد پر اتحاد کی دعوت دی جاتی ہے، ہندو مسلم اتحاد کی دعوت، شیعہ سنی اتحاد کی دعوت، تو کیا مطلب کہ کیا سارے ہندو مسلمان ہو جائیں اور سارے مسلمان ہندو ہو جائیں؟ کیا یہ اتحاد کا مطلب؟ شیعہ سنی اتحاد کیا مطلب ہے کہ سارے شیعہ سنی ہو جائیں اور سارے سنی شیعہ ہو جائیں؟ اتحاد کا سیدھا مطلب جو میری سمجھ میں آیا ہے کہ بھائی سب اپنی اپنی حد میں رہیں، نہ کوئی ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے نہ وہ تمہارے لیے پریشانی کا بنے۔ تم بھی جیو، وہ بھی جیے، لیو اینڈ لیٹ لیو، جیو اور جینے دو، یہی ہے جینے کا پیغام۔ بس اتحاد اسی حد تک ہو بھی سکتا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں تو ہم کہاں رہیں گے؟ تو پھر اتحاد کیا؟ پھر وہ ہو گیا، تو مرج ہو جانے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز، اور اس 20-25 سال کے عرصے میں تو بس ایک آفت، ایک عذاب الہی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنا تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، اتنا بٹتے جا رہے ہیں کہ اللہ جانے یہ سلسلہ کہاں پر رکے گا۔ اور ہم ایک دوسرے کو، یعنی اب حد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو لعنت و ملامت کی حد تک پہنچ گئے۔ اگر ہمارے نظریے کے آپ نہیں تو آپ ہمارے لیے قابل لعنت ہیں، اگر ہم آپ کے نظریے کے مطابق کام کرنے والے نہیں ہیں تو قابل لعنت ہے۔ ارے یہ افتراء اور بہتان ہے۔ توحید پروردگار کا عقیدہ رکھنے والا، نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنے والا، امامت کو ماننے والا، امام معصوم کو معصوم من اللہ، معصوم عن الخطا، معصوم
یہ سب ماننے والا، عقیدہ قیامت رکھنے والا، عزادار، ائمہ کی امامت کا قائل، یہ کیسے قابل اذان ہو گیا؟ اور آپ یاد رکھیں، میں اپنے بچوں کے لیے بزرگ حضرات سے معذرت پہلے ہی اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن بچوں کی رد کر رہا ہوں، اذا کو لے کے بہت سارے ہمارے اندر ایشوز پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اس لیے کہ ہر مسئلے کے لیے پھر اس مسئلے کے لائن کے ایکسپرٹ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ مشکل مصیبت یہ ہے، میں نے کل کیا تھا کہ ساری مصیبت جہاں اگر بے تربیت علم کے ذریعے مصیبت آتی ہے تو وہیں جہل کے ذریعے بھی کچھ مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جاہل ہونا کوئی بری بات نہیں، ہمیں نہیں آتا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں نہیں آتا، یہ بری بات نہیں، نقصان دہ۔ مصیبت اس وقت آتی ہے کہ ہمیں تھوڑا سا معلوم ہے، کچھ معلوم ہے، اور ہم یہ سمجھے بیٹھے بہت کچھ معلوم ہے۔ مصیبت اس وقت آتی ہے جب کچھ نہیں معلوم ہے اور ہم یہ سمجھے بیٹھے سب کچھ معلوم ہے، اور جب سب کچھ معلوم ہے تو چاہے وہ ہماری لائن ہو یا نہ ہو تو ہم ہوٹل بیٹھ کے فتوے صادر کیا کرتے ہیں، ہم ہوٹل بیٹھ فتوے صادر کرتے ہیں، ہر لائن کے ایکسپرٹ موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیے، ان سے پوچھیے، آپ ان سے رابطہ کیجیے، ٹھیک ہے اگر آپ کی نظر میں ایک صحیح نہیں کوئی دوسرا کوئی صحیح ہوگا، اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے، اس میں ٹکرانے کی کیا بات ہے؟ اور آپ یاد رکھیں، اپنے بچوں کے لیے کہتا ہوں کہ ایک ہے عزا اور ایک ہے طریقہ عزا، سمجھیے آپ اس کو، ایک ہے عزا ایک ہے طریقہ عزا۔ مجھے نہیں معلوم کہ پوری دنیا میں اگر کوئی شخص اپنے کو شیعہ ابن ابی طالب کہہ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے تو وہ عزا کا خلاف نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، عزا کے سب قائل ہیں، ہاں طریقہ عزا میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ہر ملک ہر رسم میں، آپ مغربی یوپی میں جائیے تو یہاں عزا کے طریقے کچھ اور ہیں، آپ مشرقی میں جائیے وہاں کچھ انداز اور ملے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک طریقہ آپ کی نظر میں اگر مناسب نہ ہو اور دوسرے مقام پر وہی مناسب سمجھا جا رہا، تو ایک ہے عزا ایک ہے طریقہ عزا، عزا پر اختلاف ہے ہی نہیں ہے، طریقہ عزا پہ ہے، لیکن اگر کسی ایک طریقے کو اپنائے ہوئے ہیں اور دوسرا اپنائے ہوئے نہیں ہے تو وہ عزا کا مخالف نہیں ہے، وہ قابل لعنت نہیں ہے، وہ بھی مجلس کرتا ہے، وہ بھی ماتم کرتا ہے، وہ بھی روتا ہے، وہ بھی حسین کی عزا برپا کرتا ہے، اس کے گھر میں بھی عزا خانہ ہے، تو یہ لعنت و ملامت کا سلسلہ کیوں؟ افتراء اور بہتان ہے، یہ دشمن عزا ہے، دشمن عزا ہے، تو مقصر ہے، بہت آوازیں آتی ہیں، یہ تو مقصر دشمن عزا ہے، اور اگر واقعہ کسی عزادار حسین کو، آپ یاد رکھیں، بات آگے جو کر دوں بچوں ہی کے لیے ہے، ایک ہے عزاداری ایک ہے تعزیہ داری، اس کو بھی سمجھیے آپ، ایک ہے عزاداری اور ایک ہے تعزیہ داری۔ بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہماری شناخت ہماری پہچان تعزیہ داری کے ذریعے نہیں ہوئی ہے، عزاداری کے ذریعے ہوئی ہے، ہم کل بھی عزادار کہلاتے تھے، آج بھی عزادار کہلاتے ہیں، اور قیامت تک انشاءاللہ عزادار ہی کہلائیں گے۔ تعزیہ داری دوسروں کی شناخت تھی، عزاداری ہماری شناخت، تعزیہ داری ہماری پہچان کا ذریعہ نہیں ہے، عزاداری ہماری پہچان کا ذریعہ ہے، تعزیہ داری دوسروں کا۔ یہ تو وہابیزم نے، برادران اہل سنت کے طبقے کو یہ سمجھایا اور سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ تعزیہ داری شیعوں کے یہاں سے آگے لو، شیعوں کے کام، ورنہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو حقیقت میں تعزیہ داری دوسرے لوگ کرتے تھے، عزاداری ہم کرتے تھے، لیکن کیا یہ تعزیہ رکھنا غلط ہے؟ کیا یہ علم سجانا غلط ہے؟ کیا یہ تابوت غلط ہے؟ کیا یہ دلجنا غلط ہے؟ کیا یہ گہوارہ غلط ہے؟ قطعاً غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے، اس لیے کہ شبیہ کا بنانا یہ تو حرام ہے نہیں، مجسمہ بنانا حرام ہے، شبیہ بنانا حرام نہیں ہے، ہم مجسمہ نہیں بناتے، شبیہ بناتے ہیں۔ تو جب ایک چیز خود فقہ میں جائز ہے تو جو چیز جائز ہے اسے ناجائز کہنے والے ہمارے جیسے کون ہو سکتے ہیں؟ جائز ہے وہ جائز ہے، ہاں، لیکن شبیہ کی حد تک، شبیہ کی حد تک، اس کا احترام اپنی جگہ پر، اور شبیہ نقل کا احترام اور ہوتا ہے، اصل کا احترام اور ہوتا ہے۔
مسجد کا احترام اور ہوتا ہے، کعبے کا احترام اور ہوتا ہے. لہذا شبیہ کو شبیہ کی حد تک رکھا جائے. جو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تعزیہ داری، اور لیکن ظاہر ہے کہ اب تعزیہ داری ہر جگہ امام باڑے موجود ہیں الحمدللہ، ہر جگہ تعزیہ ہے، تابوت ہے، علم ہے، ظاہر ہے. اور بزرگوں نے ظاہر ہے کہ سوچ سمجھ کر ہی ان چیزوں کو رعایت کیا ہوگا. پہلے ایسا تو نہیں کہ اب فقط اب یہ علماء پیدا ہوئے ہیں، پہلے کوئی تھا ہی نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اور اب کیا اس دور کے علماء ایک سے قابل ترین، اور انہی کا کیا ہوا کام ہے جس کی بنیاد پر ہم جانے اور پہچانے جا رہے ہیں. جو ماضی میں علماء نے جو کام کیا ہے اسی کام کی بنیاد پر آج ہم باقی ہیں، اور انہی کے کام کی بنیاد پر آج ہم جانے اور پہچانے جاتے ہیں. لیکن اپنے بچوں کے لیے عرض ہے کہ تعزیہ داری مقصد نہیں ہے. تعزیہ داری عزاداری تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور عزاداری اس مقصد حسین تک پہنچانے کا ذریعہ ہے کہ جب بھی کبھی بھی دنیا میں ہمیشہ جب بھی کبھی ظالم اور ظلم کے درمیان، ظالم اور مظلوم کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، اگر تم واقعی عزادار حسین ابن علی ہو تو کبھی ظالم کا ساتھ نہ دینا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ نہ دینا. سلام بھیجتے محمد یہ عزاداری کا مقصد ہے. یہ عزاداری کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. اور آپ ظاہر ہے کہ پھر بھی غنیمت ہے، پھر بھی ہمارا ملک غنیمت ہے، ورنہ سرحد پار تو بہت آفت ہے، آفت. اور آپ برابر سنتے دیکھتے رہتے ہیں کہ روز ایک نئی ایجاد ہو رہی ہے، ایک نئی ایجاد ہو رہی ہے. بس یہی گزارش ہے کہ عزا کے تقدس کو باقی رکھنا ہم سب کا فریضہ ہے. یہ امانت ہے ثانیہ زہرا جناب زینب کی. یہ ہمارے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہے کریں. یہ ثانیہ زہرا کی امانت ہے. اس امانت کی خیانت حرام ہے. مجرم ہے وہ شخص جو عزا کے تقدس کو پامال کر دے. لہذا عزا کو عزا رکھیے، عزا کو خدارہ تماشا نہ بننے دیجیے. اور چاہے جب تجربہ کر لیجیے آپ، اگر عزائی ماحول ہے، عزائی ماحول اگر پیدا ہو گیا ہے تو کتنے ہی کوئی غیر کتنے ہی جمع ہو، کسی فرقے کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اس عزائی ماحول کے درمیان اگر کہ وہ تماشا ہی دیکھنے کیوں نہ آیا ہو، لیکن میں نے کسی کو ہنستے نہیں دیکھا ہے. عزا خود اپنا اثر رکھتی ہے. اگر عزا تماشا اثر نہیں رکھتا، عزا اثر رکھتی ہے. لہذا عزا کے نام پر تماشا نہ ہو، عزا عزا ہو. صلوات بھیجتے محمد. معرفت حاصل ہو جائے گی اسی اعتبار سے وہ عبادت کے مرحلے میں پڑے گا. چونکہ امام زین العابدین علیہ السلام یہ رسالۃ الحقوق کے حوالے سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا، جس میں امام نے پہلا حق خدا کا قرار دیا ہے کہ پروردگار عالم کا کہ بہت سارے حقوق ہیں، ان سارے حقوقوں میں سے سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دو، کسی کو اس کا شریک قرار نہ ہو. ہمارے بہت سے شعراء ظاہر ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے. دیکھیے میں ایک بات جانتا ہوں اور ظاہر ہے کہ میں کوئی معصوم تو ہوں نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو میری سمجھ میں آیا وہی میں کہہ سکتا ہوں. جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان دین و مذہب کے سلسلے میں چاہے عقیدے کا مرحلہ ہو چاہے عمل کا، اگر جان بوجھ کر بے ایمانی نہیں کر رہا ہے تو اللہ نہیں پکڑے گا، کیونکہ ہمارا پروردگار عدل کرنے والا ہے. جان بوجھ کر اگر انسان بے ایمانی نہیں کر رہا ہے تو پروردگار نہیں پکڑے گا. اگر واقعی اب یہ کہ جان بوجھ کر ہم جاہل بنے رہے تو پکڑے جائیں گے، لیکن اگر ہم جان بوجھ کر واقعی بے ایمانی نہیں کر رہے ہیں، ہماری سمجھ میں یہی بات ہے، ہم پوری ایمانداری کے ساتھ اس عمل کو انجام دے رہے ہیں تو ظاہری پروردگار کو پکڑے گا. ہم نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، ہم سمجھنا چاہتے تھے، ہماری سمجھ میں یہی بات آئی. تو اگر جان بوجھ کر انسان نے بے ایمانی نہیں کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں اسی وقت بات کو ہوگی جب وہ بے ایمانی کرے، جب وہ اس میں کچھ خربوط کرے، جب اپنے مزاج کے مطابق اس کو ڈھالنے کی دین کو کوشش کرے، جب اپنی خواہش کے مطابق دین کو اپنانے کی کوشش کرے تو یقیناً بات پرس ہوگی.
شعراء نے بھی پہلے نظم کیا اور اب بھی نظم کرتے ہیں. مولا کائنات کو نصیری کا خدا، نصیری کا خدا. لیکن کیا نصیری کا خدا ہونا مولا کی فضیلت ہے کیا؟ میں آپ کو پوچھتا ہوں، نصیری کا خدا ہونا کیا مولا کائنات کی فضیلت ہے؟ اور اگر ہم مولا کائنات کو نصیری کا خدا کہتے ہیں کہ وہ نصیری کے خدا ہیں، تو پہلے یہ طے کرنا پڑے گا کہ نصیری کا خدا کہہ کے ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا نصیری کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی فیصلہ کیجیے کہ نصیری کا خدا کہہ کے امیر المومنین کو ہم مولا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نصیری کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم رسول اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، نصیری کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا نصیری کو خوش کرنا چاہتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں کہ امیر المومنین کی فضیلت نصیری کا خدا ہونے میں نہیں ہے، بلکہ مومنین کا امیر ہونے میں ہے، متقین کا امام ہونے میں ہے. یہ ہے فضیلت امیر المومنین کہ وہ مومنین کے امیر ہیں. اسی لیے صبح و شام کو ہم گواہی دیتے ہیں، اشہد ان امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مومنین کے امیر ہیں، وہ امام المتقین، اور آپ متقین کے امام. اس لیے کہ خدا نصیری نے کہا ہے، امیر اللہ نے کہا ہے، امام اللہ نے کہا ہے. تو اللہ نے کہا ہے وہ زیادہ قابل تعریف ہے، وہی عظمت ہے، وہی درجے کی بلندی ہے. یعنی خدا کہنے میں عظمت نہیں ہے، مومنین کا امیر کہنے میں عظمت ہے، متقین کا امام کہنے میں عظمت ہے. صلوات بھیجیے محمد علیہ. بہت ساری باتیں آتی ہیں ذہن کے درمیان میں، سب چیزیں آ گئی ذہن میں کہ امیر المومنین ہی کے رب. اچھا، اور اللہ جانے کیا ہے کہ کسی معصوم کے لیے کوئی اس قسم کی باتیں نہیں پیدا ہوتی. ایک ذات امیر المومنین ہی کی ہے لیتے، اور مظلومیت امیر المومنین، میرے بچے اور جوان خاص طور پر یاد رکھیں، مظلومیت امیر المومنین جتنی کل تھی وفات پیغمبر کے وقت، اتنی ہی مظلوم آج بھی ہے میرے مولا. کوئی کمی نہیں ہوتی مظلومیت میں. دشمنوں کی طرف جو ظلم ہوا ہے وہ تو ہوا ہی ہے، اور ہمارے سے بے معرفت جو ظلم کرتے ہیں وہ غلط بات ہے. کوئی مظلومیت میں کمی نہیں مولا کی. مولا کل بھی مظلوم تھے، مولا آج بھی مظلوم ہیں، آج بھی مظلوم ہے. مظلومیت میں کوئی کمی نہیں آئی امیر المومنین، خدا کی قسم. ویسے ہی مظلوم ہے جیسے کل مظلوم تھے وفات پیغمبر کے وقت، اسی طرح سے مظلوم ہے. رب کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ اثبات الہدیٰ شیخ قرِ عاملی علیہ رحمہ کی کتاب 7 جلدوں میں ہے، اور انہوں نے کوئی اپنی طرف سے بات کہی نہیں ہے، صرف معصومین کی حدیثوں کو انہوں نے جمع کر دیا ہے. ان 7 جلدوں میں جو پیغمبر اکرم سے لے کر امام زمانہ تک تمام کے تمام معصومین کے لیے جو احادیث ہیں ان کو جمع کر دیا ہے. کتاب کا نام ہے اثبات الہدیٰ. اس کا جو اثبات الہدیٰ کی 7ویں جلد ہے، اس 7ویں جلد کا جو آخری چیپٹر ہے، جو آخری باب ہے، اس کا نام ہے رد الغلاة، غالیوں کی رد. غلو کرنے والا یعنی مقام و مرتبے سے بڑھانے والا، مقصر مقام و مرتبے سے گھٹانے والا. خود مولا نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے، یعنی ان کو نجات ملنے والی نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. 2 طرح کے لوگ میرے بارے میں ہلاک ہو گئے. ایک وہ جو مجھے میرے مقام و مرتبے سے بڑھائیں، اور ایک وہ جو مجھے میرے مقام و مرتبے سے گھٹائیں. جو بڑھاتا ہے اسے غالی کہتے ہیں، جو گھٹاتا ہے اسے مقصر کہتے ہیں. تو ہمارے نزدیک جتنا قابل لعنت غالی ہے اتنا ہی قابل لعنت و ملامت مقصر ہے. سے مولا نے فرمایا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جو میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ان کو نجات ممکن نہیں ہے. ایک مقام و مرتبے سے بڑھانے والا اور ایک مقام و مرتبے سے گھٹانے والا. اسی کتاب میں رد الغلاة جو 7ویں جلد ہے، اور 7ویں جلد میں یہ آخری باب ہے رد الغلاة، غالیوں کی رد میں ساری حدیثیں معصومین کی ہیں. اسی میں امام نے، اسی میں امیر المومنین کی خدمت میں چل پاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام. مولا کے پاس آنے کے بعد کہتا ہے کہ آئے ہمارے رب آپ پر ہمارا. میں یہ اپنے بچوں کی طرف سنائے دے رہا ہوں کہ
ظاہر ہے کہ بھائی ہر آدمی کی اپنی فکر ہے، تو بہت سارے ہمارے شعراء، بہت سارے ہمارے ذاکرین وہ سب ثابت کرنے لگتے ہیں. اس لیے معصومین کے حوالے سے میں خود اپنی بات نہیں کر رہا ہوں. میں نے کتاب کا حوالہ بھی اور ساری حدیثیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کہ مولا کی خدمت میں آنے والا کہتا ہے ہمارے رب آپ پر ہمارا سلام ہو. تو مولا نے فرمایا تو جھوٹا ہے، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے. تو جھوٹا ہے، جو تیرا رب ہے وہی میرا رب ہے. اور میں نے کیا کہا بھی کہ مولا کائنات کی مظلومیت میں اضافہ تو ہوا ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، یعنی حد ہو گئی ہے. کمال ہے مظلومیت کا کہ جس علی نے اپنے کو اور اپنی پوری نسل کو توحید کے لیے قربان کر دیا ہو، اسی علی کو توحید کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا. اس سے بڑھ کر امیر المومنین کی مظلومیت اور بے کسی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے عقیدے توحید کے استحکام کے لیے اپنا سب کچھ نثار کر دیا ہو، جس کے بچے قربان ہو گئے ہوں، جس کا گھر بڑھ گیا ہو عقیدے توحید کی بقا کے لیے، عقیدے توحید کی حفاظت کے لیے، اسی علی کے نام پر اسی علی کو توحید کے اللہ کے مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ جیسے لگ رہا ہے کہ معاذ اللہ علی اور اللہ میں کوئی مقابلہ ہے. یہ ظلم ہے امیر المومنین پر. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم تفویض کے بھی قائل نہیں، تفویض بھی شرک ہے. ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر کے حوالے کر دیا اور اب اللہ میاں ریٹائرمنٹ لے کے الگ بیٹھ گئے، ان سے کوئی مطلب ہی واسطہ نہیں ہے. یہ تفویض محفظہ کا عقیدہ ہے، ہم شیعہ اثنا عشری کا عقیدہ نہیں ہے. خود سپردگی کہ اللہ نے سب سپرد کر دیا. اور ظاہر ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں لکھ کے لاؤں گا سناؤں گا، لیکن بات نکل آتی ہے اور پھر وہ سب رہ جاتا ہے، وقت تمام ہونے لگتا ہے. لہذا انشاءاللہ کل کہ پروردگار عالم نے ظاہر ہے کہ وہ قدرت و قوت، طاقت، معجزات، کرامات معصومی کو اپنی جگہ پر ہیں، ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ وہ صاحب اعجاز نہیں تھے، وہ صاحب کرامت نہیں تھے، وہ سب اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اللہ کہیں چلا نہیں گیا ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، سب اس کے قبضے قدرت میں ہے. وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ ہے. سارا خیر اسی کے ہاتھ میں ہے. وہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، وہی زندگی عطا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، وہی رزق میں وسعت دینے والا ہے، وہی رزق کو ہٹانے والا ہے، وہی امتحان لینے والا ہے. سب اسی کے اختیار میں. تو ہم تفویض کا عقیدہ نہیں رکھتے. اور بس آخری بات یہ کہ مقصر، اور میں نے کیا کہا کہ مقصر اور خالی، اور شاید 18 ذوالحجہ کو یہ جو پیغمبر نے عمل کیا تھا کہ مجمع کو جمع کرا کے جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو آگے بلایا تھا کہ وہ آج لوگ آگے بڑھ گئے تھے، ان سے کہا تم پیچھے آ جاؤ. گویا یہ سارے مجمع کے سامنے پیغمبر نے رہتی دنیا تک یہ خبر دے دی، یہ میسج دے دیا کہ یہ علی، یہ مرکز ولایت ہے، یہ مرکز ہے. مرکز ادھر ادھر نہیں ہوتا. اگر مرکز ادھر ادھر ہو جائے تو مرکز مرکز نہ رہے. اگر اس مرکز سے جڑنا چاہتے ہو تو اگر آگے بڑھ کے خالی ہو گئے ہو تو پیچھے واپس آ جاؤ. اگر پیچھے رہ کے مقصر ہو گئے ہو تو اس مرکز سے آ کر مل جاؤ. سلام بھیجتے محمد ابی طالب کی حیثیت سے فریضہ یہ ہے کہ ہمیں مولا کا اتباع کرنا ہے، ہمیں ان کی اطاعت کرنا، ان کی اطاعت ہمارے اوپر فرض ہے. اور یہ اطاعت بھی عبادت سے الگ نہیں ہے. یہ اطاعت اور اتباع اس لیے ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے. لہذا جو خدا کے حکم سے عمل انجام پا رہا ہے اس کی رضا کے لیے وہ عبادت ہی تو ہے. تو اگر مولائے متقیان کی امامت کا اقرار ہم نے کیا تو یہ اقرار امامت عبادت ہے. اگر ہم نے ان کو معصوم سمجھا تو یہ معصوم سمجھنا عبادت ہے. اگر ہم نے ان کی اطاعت کی تو اطاعت کرنا عبادت ہے. اگر ہم نے ان کا اتباع کیا تو اتباع عبادت ہے. اس لیے ہم نے اپنی مرضی سے اتباع نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے اتباع کیا ہے. اور حکم خدا پر عمل ہی عبادت ہے. حکم خدا پر عمل ہی عبادت ہے. اور عبادت ظاہر ہے کہ اسی عبادت کے مفہوم کو اجاگر کرنے کے لیے اور زندگی میں دنیا کے انسانوں کو عبادت کے مفہوم سے آشنا کرانے کے لیے ہی پروردگار عالم نے انبیاء کا سلسلہ قائم کیا، مرسلین بھیجے، رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، اور پھر پیغمبر کے بعد وہ سلسلہ ہدایت ختم نہیں ہو گیا
بلکہ بشکل امام وہ سلسلہ موجود ہے اور قائم بھی ہے الحمدللہ کہ آج بھی ہمارے زمانے کا امام موجود ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام ازا اور دستور زمانہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو صاحب ازا کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ کربلا لاوارث نہیں، کربلا کا وارث آج بھی موجود ہے۔ زمانے کا امام کربلا کا وارث ہے، زمانے کا امام منتقم خون حسین ہے، اس خون ناحق کا بدلہ لینے والا ہے اور ان سے بڑھ کر ازادار کون ہو سکتا ہے؟ امام زمانہ سے بڑھ کر ہم تو ازادار نہیں ہو سکتے، ہم تو ان کے غلاموں کی خاک پا کے برابر ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ دیکھو جو کچھ ہم کرتے ہیں بنام ازا بنام حسین، بس اگر ان کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی شرف کی بات نہیں، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ گر قبول افتد سے جو شرف کہ مولا جو کچھ بھی ہم آپ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں اگر یہ قبول ہو جائے تو بھی ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شرف کی بات نہیں ہے۔ طرح طرح کی ظاہر باتیں ہوتی، میں نے کہا کہ نظریات تو ہوں گے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے نظریے کے مطابق دوسرے کے نظریہ، سب کے اپنے اپنے نظریات ہیں، کوئی ضروری بھی نہیں کہ وہ بے ایمانی کر رہا ہو، سمجھ میں یہی آیا ہے۔ لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ صاحب عذاب جو خرچ ہو رہا ہے، تبرک پہ جو خرچ ہو رہا ہے، مجموع جو خرچ ہو رہا ہے، تو اتنے خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی جگہ کوئی دوسرا کام کر لیا جائے۔ یقیناً بے شک کوئی صاحب عقل انکار نہیں کر سکتا کہ آج ہماری سوسائٹی کو کم سے کم دو چیزوں کی، بنیادی چیزوں کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج نہیں تو کل متوجہ ہونا پڑے گا، ورنہ اگر نہیں ہم نے انتظام کیا تو اس کا خسارہ، اس کا نقصان بھگتنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں۔ ایک ایجوکیشن اور دوسرے ہیلتھ، ان دو لائنوں پر پوری قوم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے یقینی طور پر۔ لیکن میں نے کسی عالم دینی کا بیان سنا تھا، بہت معقول بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے جو ضرورتیں ہیں سماج کی وہ اپنی جگہ پر، اسے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ گھٹا کے یہ کر دیا جائے کہ تبرک صاحب کیوں بات رہے، ہاں اگر کسی نے، ظاہر ہے کہ دو باتیں، اگر صلاحیت ہے اللہ نے واقعاً دیا ہے وہ خرچ کر رہا ہے تو کیا حجت ہے، کیا نقصان ہے؟ اگر اللہ نے دیا ہے اور وہ خرچ کر رہا ہے، ہاں یہ کہ بلا وجہ کسی کے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے جوڑ میں ہماری حیثیت نہیں ہے اور ہم خامخواہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کی اجازت بھی نہیں ہے۔ پھر تو اگر پانی بھی پلا دیا جائے بنام حسین تو زیادہ ثواب رکھتا ہے بنسبت اپنا سینہ چوڑا کرنے کے لیے اور اپنے نام و نمود کے لیے کہ ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو یہ بانٹ دیا اور ہم نے اتنے ہزار لوگوں کو یہ کھلا دیا۔ اگر غرور و گھمنڈ نہیں، اگر نہیں صلاحیت ہے، نہیں استعداد ہے، چادر میں وسعت نہیں ہے، آمدنی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر نام حسین پر ایک گلاس پانی آپ نے کسی پیاسے کو پلا دیا وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن جو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہی کاموں میں کیوں کمی کی جائے، جو اپنے نجی خرچے ہیں اس میں کیوں نہ کمی کر دی جائے۔ کیا اگر مکان بنانے کا ضروری ہے کہ اس میں ٹائلز لگائے جائیں؟ ارے آپ نے پلاسٹر کرا دیا تو کافی ہو جاتا، تو اس میں اپنے نجی خرچوں میں کوئی کمی کی بات نہیں چھوڑتا، لیکن جب حسین پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو سب سوچنے لگتے ہیں۔ تو اپنے نجی خرچوں میں بھی تو آگے کٹوتی کی جا سکتی ہے کہ ہم جیسا شاندار لباس پہنے اتنے خرچ کی کچوٹی ہو سکتی ہے کہ 5000 کا 2000 جوتا پہن رہے ہیں تو 2-250 کا جوتا مل جاتا ہے۔ تو بات اپنی جگہ پر بالکل معقول ہے، درست ہے، لیکن بات وہی ہے کہ ہر جگہ خلوص شرط ہے، نیت کی پاکیزگی شرط ہے، نیت کی طہارت شرط ہے، بس نیت کی طہارت ہی شرط ہے۔ اور اسی نیت کی طہارت میں نے کہا کہ ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسی نیت کے ساتھ آپ کا عمل ہوگا اسی اعتبار سے بارگاہ الہی میں آپ کا وہ عمل قبولیت پائے گا، قبول ہوگا۔ تو بس یہ ادا میں عرض کر رہا تھا کہ امام زمانہ وارث ہے کربلا کہ ان سے بڑھ کر کوئی ادادار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ زیارت ناحیہ میں اس مظلوم امام نے اپنے جد مظلوم کو یاد کر کے یہی فرمایا کہ یا جدہ زمانے نے ہم کو پیچھے ڈال دیا کہ ہم کربلا میں آپ کی نصرت و مدد نہ کر سکے۔
لیکن اب میں جب تک زندہ رہوں گا آپ پر روتا رہوں گا۔ یہ رونے کی فرمائش کیوں کی؟ اس لیے کہ خود امام مظلوم نے کہا تھا انا قتیل الابرا، کہ میں کشتہ گریہ ہوں، میں کشتہ گریہ ہوں، میں ایک ایسا قتل ہو جانے والا ہوں جو لائق گریہ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ورنہ نام حسین ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم علم دیکھ کر روئیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم شبیہ الجنا دیکھ کر روئیں، اور قاضیہ اور قاضی، یہ سب ہم لوگ جیسے بے معرفت لوگوں کے لیے ہے، صاحبان معرفت کے لیے نام حسین ہی کافی ہے تڑپنے کے لیے، بے قرار ہونے کے لیے۔ اس لیے کہ خود امام نے فرمایا انا قتیل الابرا، میں کشتہ گریہ ہوں، جو مومن میرا نام سنے گا اس کی آنکھ سے آنسو نکلے گے۔ اور چونکہ ایام اذا ہیں، یہی ایام اذا ہے، محرم کا چاند نکل چکا ہے۔ امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے کہ اے زمین کربلا، تم نے تو قیامت تک کے لیے ہمیں اب کرب اور بلا میں گرفتار کر دیا۔ اب ہمارا یہ کرب، ہماری یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ بے قراری، یہ گریہ و زاری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اے زمین کرب و بلا، تم نے تو قیامت تک کے لیے ہمیں کرب اور بلا میں گرفتار کر دیا۔ ابن شبیب سے فرمایا تھا ابن شبیب جب بھی تمہیں کسی کی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے جد کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، جیسے جانور ذبح کر لیے جاتے ہیں، مثل گوسفند کے ذبح کیا گیا ہے میرے جد کو، میرے دادا کو مثل گوسفند کے ذبح کیا گیا ہے۔ ابن شبیب جب بھی تمہیں کسی کی مصیبت پر رونا آئے تو میرے جد مظلوم حسین کی مصیبت کو یاد کر کے رونا، کیونکہ میرے جد کو مثل گوسفند کے ذبح کیا گیا۔ علماء نے اس کی تشریح بیان کی کہ امام نے فرمایا کہ مثل گوسفند کے، تو گوسفند کے لیے جو شرائط ہے، گوسفند کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ اللہ خدا آپ کو زیارت نصیب کرے تو کربلا جا چکے جانتے ہیں دلہ زینبیہ ہے، دلہ زینبیہ کے سامنے امام حسین کے حرم کا دروازہ ہے جسے باب زینبیہ کہا جاتا ہے، اور باب زینبیہ جو حرم میں داخل ہوں گے سامنے وہ قتلگاہ ہے کہ جہاں حسین کو ذبح کیا گیا۔ ارے وہاں بہن کھڑی دیکھ رہی تھی اور بھائی کے گلے پر خنجر چلا۔ اجرکم اللہ، بھائی کے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو، وہاں بہن کے سامنے بھائی کو یہی کر دیا گیا، اور بہن فریاد کرتی رہی اپنا ساتھ، ارے میرا مان آیا مارا جا، وہ کھڑا دیکھ رہا ہے کہ اپنا ساتھ میرا مان آیا ذبح ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد کہ جانور کو ذبح سے پہلے دانے اور پانی سیراب کر دو۔ فرزند رسول 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، تو پھر آخر کیا وجہ ہے؟ امام نے کیوں فرمایا کہ مثل گوسفند کے ذبح کیے گئے؟ ایک ہی وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ اور تو کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی، بس یہی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی چوراہے پر بھی جانور ذبح ہو رہا ہو تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ ارے فرزند زہرا کربلا میں قتل کیا جا رہا تھا، چاروں طرف سے دشمن گھیرے میں تماشا دیکھ رہے، کوئی کہنے والا نہ تھا، ظالموں کسے ذبح کر رہے ہو؟ ارے اسے رسول نے زبان دفاع کر پالا ہے، اسے فاطمہ نے چکیاں پیٹ کر پالا ہے۔ اللہ خدا کسی اور میں بلا ہے سوائے ہمیں معصومین علیہ السلام کی۔ چنانچہ ابھی شاید آغائے عاملی ہیں، میں ابھی تیسرے پہر میں اتفاق سے کسی نے کلپ ڈالی ہے، بہت ہی پردرد مصیبت، دل کو ہلا دینے والی مصیبت۔ وہ بیان کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان کی تقریر فارسی میں بیان کر رہے تھے کہ جس وقت امام حسین بس کی آخری بات اور مجلس تمام، جس وقت امام عرض کربلا پر تشریف لائے ہیں، اور وہ روایات ہیں کہ آپ کربلا پر آنے کے بعد بھی آپ نے جنگ کی ہے، جب تک طاقت رہی ہے دشمنوں سے جنگ کرتے رہے، لیکن جب طاقت بالکل گھٹ گئی اور امام زمین کربلا پر اب بالکل طاقت نہیں رہی، تو امام کے چونکہ پیشانی پر تیر لگا ہوا تھا، ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، امام کی آنکھوں میں خون جمع ہوا تھا، امام کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے، امام کچھ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ ذبح ہونے سے پہلے کی یہ منزل ہے کہ آپ کی آنکھوں میں سر کا خون جمع ہوا تھا، کچھ آپ
العلیم، پالنے والے مجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کا اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب پر رحم کر، کرم کر، اپنا لطف اور احسان ہم سب کے شامل حال کر دے۔ ہم سب خطا کار ہیں، سب گنہگار ہیں، تجھے اسے شہید اعظم کا واسطہ کہ ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے۔ پروردگار ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے دے، ہم سب کو اپنے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام کفار و مشرکین و منافقین و یہود و نصارہ کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ صاحبان اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، صاحبان اولاد کی اولاد کو دنیا اور آخرت میں ان کا بہترین جانشین قرار دے۔ پرچم اسلام کو بلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں کر زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کا شمار حضرت کے اعوان و انصار میں ہو۔ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت کر کے محمد عیسیٰ زیدی مرحوم، ابن زوار حسین مرحوم، شبر حسین مرحوم، ابن سید محمد، ان مرحومین کے لیے سارے ثواب فرما دیں۔ سر کھولے اہل حرم آ جائے بازاروں میں، ایسی اونچی کوئی آواز نہیں ہو سکتی، ایسی اونچی شور ماتم ہے بابا شہر کے عزاداروں میں، سر کھلے اہل حرم آ گئے بازاروں میں،